السلام علیکم میرے دوستو، آپ میرا چینل گولڈن اسلام دیکھ رہے ہیں اور آج ہم ایک ایسے واقعے کی طرف جا رہے ہیں جس میں سن کر ہر مومن کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ وہ واقعہ جو پورے اسلام کا سب سے دردناک واقعہ تھا، آپ کی وفات کا واقعہ۔ سوچو، مدینہ کی گلیوں میں سناٹا ہے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کے آنسو رک نہیں رہے، اس گھر کے اندر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ آئیے چلیے جلال الدین قاسمی صاحب کے زبانی اس واقعے کو سماعت فرماتے ہیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اور جو 12 ربیع الاول کے دن ہم مناتے ہیں، اس دن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔ اس دن کیا ہوا، نبی کی حالت کیا تھی، آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ دل تھامو، تھام لیے، سانس روکو، سانس روکو اور دل تھامو۔ اس 12 ربیع الاول کو کیا ہوا، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت او سکرات الموت۔ رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں۔ راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی، پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے۔ وہ بالموت، آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے اور آپ کے بغل کے اندر پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے۔ وَعِنْدَهُ قَدْحٌ فِيهِ مَاءٌ، اس پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے۔ بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے اور جب ہاتھ بھیگ جاتا تو اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے کے اوپر بار بار پانی سے ملتے اور فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت اور سکرات الموت۔ اے اللہ، موت کی بے ہوشی سے، اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما۔ موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ کیفیت بیان فرماتی ہے، یہ تو روایت ہوئی ترمذی کی جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے۔ خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی وہ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ البخاری فی کتاب المغازی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے۔ راویہ حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی، آپ کو موت آئی، موت طاری ہوئی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان ہے۔ میں اس طریقے سے آپ کے سر مبارک کو اپنی ہنسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیے ہوئے تھی اور میں نے موت کی وہ کیفیت دیکھی ہے اس دن۔ فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیف کو دیکھتے ہو تو مجھے ہلکا لگتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کے اوپر موت کی جو سختی دیکھی ہے اس کے بعد ہر مرنے والے آدمی کی تکلیف میرے اوپر ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے اس دن جس دن ہم خوشی مناتے ہیں، جس دن ہم طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس دن ہمارے نبی کی یہ حالت ہے۔ یہ تو نبی کی حالت ہے۔ اہل بیت کا نام لے کر ان کے نام پر طرح طرح کی بدعتیں کرنے والے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر نہ جانے کیسی کیسی محبتوں کا دعویٰ کرنے والے، اس بیٹی کا کیا حال ہے، فاطمہ کا کیا حال ہے۔ آؤ وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو حضرت انس سے مروی ہے۔ حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما سقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاو فقالت فاطمة واکر بابا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت فلما مات قالت یا ابتاه اجاب ربا داه یا ابتاه من جنت الفردوس ماواه یا ابتاه الى جبریل لنا فلما توفینا
قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التراب. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے. راوی حضرت انس ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کی جگر گوشہ رسول جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ کو تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دینے والا ہے. حضرت فاطمہ کا کیا حال ہے؟ انس فرماتے ہیں کہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھاری ہوئی اور آپ کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو جال تغشا, بار بار آپ کے اوپر غشی آنے لگی. آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے, اس پریشانی کو دیکھ کر کے, موت کی سختی کو دیکھ کر کے فاطمہ بیٹی برداشت نہیں کر پائی, اس لیے کہ وہ تو آپ کے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کا دل دھڑکے تو فاطمہ کے دل دھڑکے, وہ تو آپ کا جگر گوشہ ہے. اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے فرمانے لگی واہ کر بابا, ہائے میرے باپ کی تکلیف, ہائے میرے باپ کی تکلیف, واہ کر بابا, ہائے میرے باپ کی تکلیف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اتنا پریشان دیکھا, کہا کہ میری بچی مت رو, لیس علی ابیک کرب بعد الیوم, آج اس موت کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی بھی کرب, کوئی بھی تکلیف آنے والی نہیں. بخاری کی روایت ہے, یہ بخاری کی روایت ہے. میری بچی تکلیف برداشت کر لے اور اس طریقے کی بات مت کر. میری بچی, میری جگر گوشہ, لیس علی ابیک کرب بعد الیوم, آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی کرب اور کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. اور جب آپ کا انتقال ہو گیا فلما ماتا, تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا بتا ہائے میرے ابا, عجاب رب بنتا, اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے. عجاب رب بنتا, رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. اور یا بتا اے میرے ابا من جنت الفردوس ماوا, جن کا ٹھکانہ جنت ہے. اور فرمایا یا بتا الی جبریل لنا, ہم جبرائیل کو آپ کے موت کی خبر سناتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور اس کے بعد حضرت انس جب دفن کر کے آئے, تمام لوگ دفن کر کے آ گئے, تو حضرت فاطمہ نے انس کو بلایا, کہا کہ انس ایک بات کہوں. روتے ہوئے حضرت فاطمہ نے کہا اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو تمہارا دل کیسے گوارا کیا ہوگا کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی. ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کے جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت ہے. آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے 12 وفات کو, اور آج فاطمہ یتیم ہوئی, اور آج حسن اور حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے, ان کو کوئی سواری کرنے والا گھوڑا نہیں رہا, آپ اس دنیا سے چلے گئے. امہات المومنین بیوہ ہو گئی. اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے موت کی تکلیف کیا ہے, ہم جشن منا رہے ہیں, ہم جو ہے شیر بن کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ہم روشنیاں کر رہے ہیں, ہم ناچ گانا کر رہے ہیں, عرس کر رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف سے گزرے؟ آپ نے دیکھا کہ اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے, آپ کی بیوی حضرت عائشہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے, تمام صحابیات اور اسی طریقے سے تمام امہات المومنین کس اذیت سے گزری ہے, کس تکلیف سے گزری ہے. آپ کو معلوم ہے یہ تو عالم تھا آپ کا, اور یہ تو عالم تھا آپ کی بیٹی کا, اور ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت حسن اور حسین کی کیا حالت ہوئی ہوگی. محبت کرنے والے اہل بیت سے ذرا اپنے غریبان میں جا کر کے دیکھیں, سچی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے اہل بیت سے اور صحابہ سے, صرف اہل حدیث الحمدللہ, اور وہ سچی اتباع کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی, اور اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے. طرح طرح کے جو الزام لگائے جاتے ہیں, یہ الزام خود ان کے گھر کے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے. تو آپ کی یہ حالت, جگر گوشہ رسول فاطمہ کی یہ حالت, حسن حسین کی یہ حالت, امہات المومنین بیوہ ہو گئی ان کی یہ حالت, صحابہ کرام کی کیا حالت ہوئی. اور دیکھتے حدیث اس طرح. وہاں نبی سلمہ ابن عبد الرحمن اخبرنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان ابا بکر خرج وعمر رضی اللہ تعالی عنہ يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فتشهد ابو بكر فقال فتشهد ابو بكر فمال الناس اليه وتركوا عمر فقال ابو بكر اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت فقال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل والله قال فوالله لكان الناس لم يعلموا ان الله تعالى انزل هذه الايه الا حين تلاها ابو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما
अस्माउ बशरन ला यतलूहा, रवाहु इब्न अबी हातिम की तफसीर है। हजरत इब्न अबी हातिम ने अपनी तफसीर के अंदर इस पूरी रिवायत को नकल किया जिसके रावी हजरत अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान है। मैंने पूरी रिवायत, मैं आधी रिवायत पढ़ने का कायल नहीं हूं। मुझे पूरी रिवायत भी याद हो और अगर मालूम ना हो ये कहां है तो मैं हदीस बयान नहीं करता। मुझे मालूम होना चाहिए ये किस किताब में है और किस चैप्टर में और किस बात के अंदर है। हजरत अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान ये कहते हैं कि इब्ने अब्बास ने हमको खबर दी। इब्ने अब्बास ने खबर दी क्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सारे सहाबे किराम के होश उड़े हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के होश तो और ज्यादा हवास बागता हुए। उन्होंने कहा, तमाम लोगों के सामने तकरीर कर रहे हैं, वो युकल्लिमुन्नास, लोगों से कलाम कर रहे हैं, वो उमर युकल्लिमुन्नास, हजरत उमर कलाम कर रहे हैं लोगों से। कोई अगर बोला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ गई, उसकी गर्दन उतार दूंगा, बोलना नहीं, कोई गर्दन मार दूंगा उसकी। देखिए हजरत उमर के होश गुम हो गए। वो आदमी तो मैदान जंग में कभी घबराया नहीं, वो आदमी तो कभी फैसले में कभी घबराया नहीं, वो आदमी इतना परेशान है कि होश उड़े हुए कह रहे हैं अगर किसी ने कहा कि नबी इस दुनिया से चले उसकी गर्दन उतार दूंगा, गर्दन मार दूंगा। हजरत अबू बकर तशरीफ लाए, देखा कि सारे सहाबे किराम चुपचाप बैठे हुए हैं। हजरत उमर बयान कर रहे हैं कि मरे नहीं वो, और इसी तरीके से आप कहीं चले गए हैं, जैसे मूसा कोई तूर पर चले गए थे वापस आ गए थे, आप भी आ जाएंगे, आगे बैठ जाओ। इजलिस या उमर, उमर बैठ जाओ। फहावा उमर, बोले नहीं बैठता मैं। फिर आपने कहा इजलिस या उमर, डबल बैठ जाओ उमर, फहावा उमर, नहीं बैठता मैं, नहीं। हजरत अबू बकर की बात नहीं मान रहे, फहावा उमर हुए इजलिसा। जब देखा कि ये बोल रहे हैं बैठ नहीं रहे तो इन्होंने फतशहदा अक़र्र बिशहादतैन, आपने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूल, फतशहदा अक़र्र बिशहादतैन, और उसके बाद आपने तकरीर शुरू की। सुनो, जैसे आपने तकरीर शुरू की, फमालन नासु इलैहि व तरकू उमर, तमाम लोग आपकी तरफ माल हो गए, हजरत उमर को छोड़ दिया। हजरत उमर की तकरीर चालू हुई। फ़क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, उम्मत को किस अंदाज से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने संभाला है, ये दलील है इस बात की कि आप नबी के बाद खिलाफत ऊला के मुस्तहिक थे। तमाम सहाबा किराम चुपचाप बैठे हुए हैं। आपकी समझ में कुछ आ रहा, मैं क्या कर रहा हूं? एक एक बात दलील होती है, दलील। अगर आपके ज़हन से कोई एक बात, एक जुमला इधर उधर हुआ, एक दलील गायब हो जाएगी। जी, तो देख रहे हैं आप, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फैसले में बड़े माहिर, लेकिन यहां वो एक ऐसी बात बोल रहे हैं जो बात लोगों की समझ में आ तो रही है या नहीं आ रही है, चुपचाप बैठे हुए। हजरत अबू बकर ने इस मामले को संभाला और कहा कि सुनो, फमन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात, जो तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद मर चुके हैं, और जो तुम में से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और मरने वाला नहीं। ये तौहीद की दावत दी है उस वक्त। और यहाँ नबी का हवाला देने की क्या जरूरत है मालूम है? एक नुक्ता बताता हूँ, ये नुक्ता लेकर के जाओ। मैं तो कहता हूँ तौहीद को जिस तरीके से अबू बकर ने समझा है, आज के वक्त का बहुत बड़ा फकीह भी नहीं समझ सकता। जानते हैं, मैंने इस हदीस पाक पर जब गौर किया, मैं तो वैसे भी कुरान हकीम का एक अदना तालिब इल्म हूँ, और हदीस पाक को जहां तक हो सकता है मैं उसके असरार, उसके रुमूज को देखता हूँ, गौर से देखता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि जलालुद्दीन कासमी साहब ने इस वाक़े को किस अंदाज में बयान करा, लेकिन आज का मुसलमान किस रास्ते पर चल पड़ा है। जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बिदात को गुमराही बताया, आप उसके उम्मती नए नए ईद, नए नए भरे काम, नए नए शिर्क व बिदअत कर रहे हैं। क्या ये वही दीन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे? क्या ये वही दीन है जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सिखाया? दोस्तों, हम लोगों को होश से काम लेने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत है, और इस तरह की बिदातों पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तहकीक करें। और चलिए अपनी वीडियो को हम यहीं से ख़त्म करते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।